سب سے پہلے تمام بادہ خاران ولایت کو سلطان کربلا کے ولی عہد کے ظہور پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنے لمحے میں آپ سے گفتگو کروں ہر چہرہ جشن کا آئینہ نظر آئے، ہر صفحہ رخسار کتاب مبدت دکھائی دے، جو بھیجوں پہلی فرصت میں وصول ہو جائے، جو بولوں وہ لوح دل پہ نقش ہوتا جائے، بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے گا کہ عرشی فرشی جشن آپس میں بغل گیر ہو جائیں۔ تبرکاً سورہ نساء سے، مولانا ادھر سامنے بیٹھے ہیں، سورہ نساء سے ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے خاندان کا نام لیے بغیر، بات کسی خاندان کی ہے لیکن نام نہیں لیا، کہتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا اللہ نے اس خاندان کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا ہے، کیا لوگ اس پہ حسد کرتے ہیں؟ پچھلے والے بات بڑے بڑی ہے دوستوں، ہم یحسدون الناس، کیا لوگ حسد کرتے ہیں؟ اللہ کس چیز پر؟ ما آتاہم اللہ من فضل، جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ بس ترجمہ سعید بھائی ختم ہو گیا۔ تفسیر صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی جو تفسیر ملے اس آیت کے ذیل میں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ جس نے قرآن کے جس وارث سے جب کبھی پوچھا کون ہے یہ لوگ، ہر معصوم نے اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ بلا تشبیہ انگلی رکھ کے فرمایا نحنو واللہ المحسودون، اللہ کی قسم جن سے خدائی حسد کرتی ہے وہ ہم 14 ہی تو ہیں۔ جو مولانا حسنین پر میں نے تفسیر بیان کر دی، ایک جملہ جس کا جشن منانے آئے ہو اسی کی زبانی اس آیت کے ذیل میں ہر حلالی مواد لوح دل میں لکھے گا۔ سرکار نے فرمایا یتمنا کل احد ان یکون منا ولا نتمنا ان نکون من احد، فرمایا ساری خدائی رشک کرتی ہے، تمنا کرتی ہے کہ میں ان جیسا ہوتا، ہم نے تو کبھی تمنا نہیں کی کہ ہم اس جیسے ہوتے۔ مولانا ہر شخص آرزو رکھتا ہے یہ گناہ منا کہ وہ ہم جیسا ہوتا، ولا نتمنا، لیکن ہم تمنا نہیں کرتے ان نکون من احد کہ ہم کسی ایک جیسے بھی ہوتے۔ اب جو کچھ کامران بیٹے تمہارے مولا سجاد نے علت بیان فرمائی ہے، معراج ہو جائے گی اگر آپ نے یہاں لکھا، فرماتے ہیں انما یحسد ممن فوقہ ولیس فوقنا الا اللہ، فرمایا حسد کیا جاتا ہے اس سے جو خود سے اونچا ہو، اور ہم سے اونچا بس اللہ ہے۔ سمجھنے آگے بات لیس فوقنا، لیس فوقنا الا اللہ، ہم سے اوپر صرف اللہ ہے۔ اب جن کے اوپر بس اللہ ہو، میرا خیال سے بے فیصلہ تو ہو گیا ہے، یعنی اللہ سے نیچے ہے، خدائی سے بولو اوپر ہے۔ میں کعبے کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر بھی لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، جب اللہ سے نیچے ہیں تو اللہ نہیں ہے، تو پھر تو بھی شیعہ رہے، جب تجھ سے اونچے ہیں تو پھر تو جیسے کیسے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ ہاں
بس توجہ ہو گئی آپ کی. 2 جملے میں نے بولے اس لیے کہ 4 آدمی مل بھی جائیں اور آپ کی توجہ بھی مربوط ہو جائے. پڑھنا ایک عالم ربانی کا خراج ہے جو اس نے تمہارے اس امام کو پیش کیا ہے. اگر طبیعتوں میں خریداری کا ہنر ہے تو سنا دو. پچھلے محلے والا دل جا رہا ہے جیو، میرا ابھی سے اڑنے کو دل کر رہا ہے. جس کے شہ پر ملا ہے وہ کھول کے رکھے، میرے ساتھ اڑان بھرنی ہے. ٹوٹے ہوئے پر والے کا غزل فرنے نہ کل انتظار کیا نہ آج کروں گا. وہ فرماتے ہیں فَالصَّلَاةُ الزَّاكِيَاتُ عَلَىٰ كَعْبَةِ الْأَمَانِ وَعَلِيِّ الثَّانِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَانٍ. جو عربی کا لطف لے سکتے ہیں وہ لے لے، باقی کو ترجمہ میں شامل کروں گا. وَالصَّلَاةُ الزَّاكِيَاتُ عَلَىٰ كَعْبَةِ الْأَمَانِ وَعَلِيِّ الثَّانِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَانٍ وَمَنْ هُوَ لِلْعِلِّيِّينَ بَانٍ الملقب فی الازل بالسجاد ولیس له سمیع فی العباد انقاء جو الکبریاء قبل الدین والماء مقید الاعداء و مقید القدر والقضاء درت بحر التوحید و غرت جبہت التفرید مدلسم السود الزاجر ملک الموت الساجد الدائی فی المصلی والعامر الناہی علی عرش المعلی نور النیرین و مجمع البحرین علی ابن الحسین. دیکھو وجہ اللہ کے بیٹے کا جشن ہے، چہرے گلاب کر لو. جو جس شیعہ کا چہرہ آج نہیں کھل سکتا قیامت کے دن بھی اس میں نحوست برسے گی. سر اٹھانا کسی معمولی ہستی کا جشن نہیں. سعید بھائی مجھے کسی نے مولانا کہا تھا اپنی برادری کے عالم نے کہ بڑے فضائل پڑھتے ہیں آپ مولا امیر کائنات کے، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ایک جملے میں علی بیان کریں تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ نے سوال اس کے لیے کیا ہے کہ جملہ کائنات جس کے بارے میں جملہ بھی نہیں بول سکتے. کیا کہا میں نے کہ آپ نے اس ذات کبریا صفات کی بات کی ہے جس کے لیے جملہ کائنات مل کے بھی ایک جملہ نہیں بول سکتی. لیکن آپ کی فرمائش میں یوں پوری کر سکتا ہوں کہ اگر کہو نا کہ ایک جملے میں علی کو بولو، بیان نہیں کر سکتا، بولو، تو میں پھر یہ بولوں گا کہ علی اللہ ہے نہیں مگر لگتا ہے. بیٹے علی اللہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو علی کو اللہ کہے مشرک ہے، کافر ہے، ملحد ہے، مرتد ہے. علی اللہ نہیں ہے مگر لگتا ہے. اور اسی طرح اگر سیالکوٹ والوں تو مجھے کہو نا کہ زین العابدین کو ایک جملے میں بولو، تو پھر پتہ میں کیا بولوں گا؟ میں یہ بولوں گا کہ علی ابن ابی طالب وہ ہے جس نے پرکار مشیت کو دوسرا علی نہیں بنانے دیا. وہ علی بھی موجود تھا اور اس کی موجودگی میں سجاد علی بن کے آ گیا. علی کی موجودگی میں علی سے علی کہلوانا یہ مذاق ہے، یہ بازیچہ اطفال ہے. اس ذات نے کہلوایا. اکثر اٹھانا جو کچھ میں نے سعید بھائی پڑھا اب ترجمہ کرنے لگا ہوں. الصلاۃ الزاکیات، وہ کہتے ہیں جتنی پاکیزہ درود ہیں سارے کے سارے کس پر؟ شرح نہیں کروں گا اور بچے میری طرح، میں پیچھے نہیں پڑھ رہا، اس طرح پڑھ رہا ہوں. ہاں بس ترجمے پہ ہی گزارا کرنا. علی کعبۃ الامانی، اس پر درود و سلام جو آرزوؤں کا کعبہ ہے. بیٹھے ہو جلدی ہو. علی کعبۃ الامانی جو امیدوں کا، آرزوؤں کا کعبہ ہے. وعلی الثانی، ذیشان شاہ یہ جملہ وہ ہے
خدا کی قسم اگر یہ سارا مجمع کھڑے ہو کر کل اس وقت تک بھی واہ واہ کرے تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہوگا، بس سنبھال لینا یہی حق ہوگا اس کا۔ وَعَلِيِّ الثَّانِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَانِي، اور سارے درود و سلام اس پر جو خود تو ثانی علی ہے مگر اس کا ثانی نہیں۔ چلے گئے پچھلے والے والوں، وہ علی ثانی، جو ثانی علی ہے، الذی لیس لہ ثانی، مگر اس کا ثانی نہیں، یعنی یہ خود تو علی کی موجودگی میں علی ہے مگر اس کے بعد کوئی علی نہیں آ سکا، محمد کو آنا پڑا۔ یار میں کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں تمہارے سے اس کے بعد محمد باقر ہی آئے ہیں نا، تو یہ وہ علی ہے جس نے اپنے بعد پھر علی نہیں آنے دیا۔ امیدوں کے کعبہ پر درود و سلام، ثانی علی پر سلام، جس کا کوئی ثانی نہیں اس پر سلام۔ یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ غضنفر شیعوں کے لیے پڑتا ہے، شیعوں کو شیعہ کرنا میری ڈیوٹی ہے، منصب ہے۔ کسی اور کے لیے نہیں پڑھتا، نہ کسی اور فرقے پر میری بات حجت ہے، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے، لیکن جو شیعوں کے گھر، اور آج کا تو ویسے ہی جشن خالصتاً شیعوں کا ہے، تو اب فکرہ کہنے لگا ہوں، بے شک بولنا نا، میں چہروں سے جواب پڑھ لوں گا، اس پر تمام پاکیزہ درود و سلام جو امیدوں کا، بولنے سے بات جلدی سمجھ جاتا، کعبہ ہے جو خود ثانی علی ہے مگر اس کا ثانی نہیں، وَمَنْ هُوَ لِلْعِلِّيِّينَ بَانِي، اس امام پر درود و سلام جس نے علیین کی بنیاد رکھی۔ مجھے نہیں خبر یار، میں سعید بھائی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کون ہے، جشن منانے کون آیا، اپنے مقدر کا ماتم کرنے کون آیا؟ جشن والے سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو جنہیں جواہر سمیٹنے کا ہنر آتا ہے۔ نہیں، چونکہ اس کی حضرت پر ماشاء اللہ شرح ہوئی نہیں، اس لیے ہر بندے نے سمجھے نہیں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے۔ میری طرف دیکھ رہا ہوں، بھری ہوئی تھی محفل تمہارے چوتھے امام کی۔ راوی کہتا ہے اچانک بیٹھے بیٹھے سید الساجدین نے بغیر براق کے، بغیر سواری کے، بغیر پروں کے پرواز شروع کی۔ اسی طرح پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ایک حیات کا سائنس کا بڑا معروف سا کلیہ ہے مولانا، کہ جوں جوں بندہ خلا میں جاتا ہے اوپر، باہر والی ہوا کا دباؤ گھٹتا جاتا ہے۔ جو انسانی باڈی ہے، بدن ہے، اس کے اندر کی ہوا کا دباؤ، پریشر بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے شاہ جی جہاں باہر کی ہوا کا پریشر دباؤ زیرو ہو جاتا ہے، صفر۔ اس وقت اندر کی ہوا کے دباؤ سے بندہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کا نانا گھوڑے پہ گیا تھا، یہ بغیر گھوڑے کے جا رہا ہے، دونوں میں سے کسی کے لباس کی تار بھی نہیں پھٹی، شرم نہیں آتی تم جیسے؟ اللہ اکبر۔ غاب فی السماء، ربی کہتے ہیں مولانا آسمان میں غائب ہو گئے۔ اب چپے گویاں شروع ہو گئی، کہاں گیا، کدھر گیا؟ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، چھوڑ دو۔ کسی نے پوچھا یا مولا جا اینہ کنتا، مولا کہاں تھا؟
اب کامران بیٹے اپنے امام کے جواب سننا. یعنی مولا نے ایسے، اب جیسے کہ میں اس چوک تک چلا جاؤں اور حسن اللہ قرآن بچے مجھے قبلہ آپ کہاں تھے؟ بھائی یہیں. اب یہ کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے، میں یہیں چوک تک گیا. تو مولا کہتا ہے کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اوپر دیکھا روش فردوس پر میرے خاندان کے کچھ بزرگ جعفر طیار، حمزہ کسی علمی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، چونکہ وقت کی حجت میں ہوں. سمجھ چکے؟ وقت کی حجت میں ہوں. میں نے سوچا جا کے ان کا فیصلہ کراؤں. میں گیا، فیصلہ کیا، لوٹایا. اب جواب سننا ہے. ایک بندے نے حیران ہو کے کہا مولا جنت الفردوس علیین میں نہیں؟ ہاں. اور صاحب نے سیال کوٹ والا سوال کیا حل تقدرو ان تسعد الی علیین، مولا آپ میں قدرت ہے علیین تک جانے کی؟ یہ منبر حسینی ضامن، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، آج والے امام کے جشن کی قسم، اگر اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کے مر جاؤں مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب نہ ہو، اتنی قسموں کے باوجود بھی کوئی شیعہ شک لے کے جائے تو اب میرے کان میں اپنے ابا کا نام ضرور بتا دے جائے. یہ تو پھر اصول ہے، یہ ہمارا اصول ہے نا. اب اتنی بڑی قسمیں کھا کے کرو. جب اس نے کہا نا حل تقدرو ان تسعد الی علیین، آپ میں قدرت ہے، قوت ہے، طاقت ہے علیین تک جانے کی؟ سنو گے حسین کے بیٹے کا جواب؟ صحیفہ جمال پہ سرخی جلال آئی. جی ہاں ہاں شمشاد، لسان اللہ کے بیٹے کے لہجے میں تلخی کھل گئی. فرماتے ہیں نحن صنعناہ فکیف لا نقدر ان نسعد الی سنینا. فرمایا جنت بنانے والے بھی ہم، اور جہاں بھی ہم نہ سکے. اب یہ بھی بدنصیبی ہے. میں اکثر ممبروں سے کہا کرتا ہوں ہم بڑے بدنصیب دور کے عالم ہیں. جو ہم سے پہلے گزر گئے وہ بڑے خوش نصیب تھے. انہوں نے ساری زندگی 14 منوائے غیروں سے، ہم منواتے پھرتے ہیں شیعوں سے. اب علی اور اولاد علی کو پڑھنے سے پہلے اگر شیعوں کے چہرے پڑھنے کی ضرورت پیش آئے، میں دیکھ رہا ہوں نا کہ کچھ چہروں پہ سعید بھائی سوالیہ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے جنت بنائی. شاید نہیں بلکہ یقیناً ان کے علم میں تھا کہ 15ویں صدی میں 14ویں صدی میں ہمارے شیعہ ہماری اس بات پہ شک کریں گے. پھر انہوں نے نگاہ اٹھائی، پہلے درجے کے نوکر کو نہیں، سلمان کو نہیں، دوسرے درجے کے خادم کو نہیں، ابو ذر کو نہیں، تیسرے درجے والے کو نہیں، مقداد کو نہیں، چوتھے درجے والے کو نہیں، عمار کو نہیں، 5ویں درجے والے کو نہیں، کمیل کو نہیں، 6 درجے والے کو نہیں، محمد بن ابو بکر کو نہیں، 7ویں درجے والے کو نہیں، ابن مسعود کو نہیں، 8ویں درجے والے نوکر بہلول سے کہا تو جنت بنا کے ان کو بتا میں نوکر بنا سکتا. ٹھیک ہے، غلط تو نہیں کہا میں نے سیال کوٹ والوں. اچھا دیتا کیا تھا مولانا؟ مٹی دیتا تھا، مکے کی، مدینے کی، نجف کی، کربلا کی، کاظمین کی، مشہد کی، سامرا کی، بغداد جیسے شہر کی. دیتا خاک ہے بس جنت جاتی ہے. تو شیعہ ہے جس کا نوکر خاک سے جنت تراش لے، مالک نور سے بھی جنت نہیں بنا سکتا.
کافی ہے. جو نہیں بولے وہ تو واقعی تھک گئے ہیں نا. اچھا من ہوا للعلیین بانی، جو علیین کی بنیاد رکھنے والا ہے، اس امام پر درود و سلام. الملقب فی الازل بالسجاد ولیس له سمیع فی البلاد عباد. فرماتے اس امام پہ پاکیزہ درود و سلام جس کا ازل میں لقب سجاد تھا. ایک بات صحیح بھائی کرنے چلا ہوں، ابھی 2 سال کے بھی پورے نہیں تھے سید الساجدین. پتہ نہیں یار کیا منظر ہوگا کہ ڈھلتی عمر والے علی کی آغوش میں علی کا بچپنا بیٹھا. برآمدے والا بولے بولے کے بات نہیں، یعنی شاہ نجف کی جولی میں سرکار زین العابدین بیٹھے ہیں، علی کی آغوش میں علی. علی بوسے دے رہے، لوگوں نے پوچھا بڑا پیار ہے. ایک اور بندہ بولا ہوتا جو ہے اولاد کی اولاد تو اور زیادہ پیاری لگتی ہے. فرمایا ہم رشتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے. تمہارا پھر کیوں پیار کر رہے ہیں؟ فرمایا ھذا حجت اللہ فی الآفاق وہلال الذی طلع فی مساء ظلمۃ العدم والسجاد فی بیت الازل. بات آگے بھی ایسے اکبر میں نے صرف 3 فکرے پڑھے ہیں. فرماتے یہ آفاق میں خدا کی حجت ہے. شاعروں کی نگری ہے، شاعر بیٹھے ہوئے بھی ہیں. میرا بچہ بھی شاعر ہے، حسنین اکبر، سکرین اکبر اور بھی شاعر موجود ہیں. تو ایک شاعرانہ بات کہی ہے تیرے مولا علی نے. اب ظاہر ہے علی جو فطرت کو شعور دیتا ہے، اس کی شمشاد شاعری میں بھی تخیل تو ہو نہیں سکتا. شاعرانہ بات کیا کہی کہ وَالْهِلَالُ الَّذِي طَلَعَ فِي مَسَاءِ ظُلْمَةِ الْعَدَمِ، یہ میرا بچہ عدم کی ظلمت کی شام میں طلوع کرنے والا پہلی کا چاند ہے. میں نے یہ جملہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، 17 برس میری عمر تھی اس وقت. کتنی؟ 17 برس. جب میں نے کتاب میں پڑھا ہے میرے مولا کو بدر کیوں نہیں کہا علی نے، 14ویں کا چاند کیوں نہیں کہا، پہلی کا کیوں کہا. یہ سوچتے ہی میں نے یہ کتاب چہرے پہ رکھ لی، بجلی چمکی. میں نے کہا واہ یا علی تیری دہلیز عظمت پہ لاکھوں جبینیں ٹیکی جائیں تو حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. 14ویں کا چاند تو روز روز گھٹتا ہے، پہلی کا روز روز بڑھتا ہے. ابھی مجھے تقریباً 35 منٹ ہوئے اور آپ کا نعرہ سکڑنا شروع ہو گیا. یہ شام عدم کی ظلمت میں طلوع کرنے والا ہلال ہے. آپ کے اشرے میں اسرار شب عاشور والے میں نے بتایا تھا نا کہ ہلال میں وہی حرف ہیں جو اللہ میں ہیں. بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا. ہاں، اور جس فکرے کے لیے میں نے حضرت اکبر مارشداد یہ فرمان پڑھا وہ یہ ہے، فرماتے بس سجادو فی بیت الازل. یہ جو میرا بچہ ہے نا، علی فرما رہے ہیں، یہ بیت ازل میں مصلی بچھانے والا ہے.
اب کس کس چیز کی شرح کروں؟ دیکھو یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور ان کے درمیان والی مخلوق، یہ ہے زمان اور زمانیات۔ جب نہ زمینیں تھی نہ آسمان، کچھ نہیں تھا، تب تھا دہر۔ جب دہر میں بھی کچھ نہیں تھا تب تھا سرمد۔ جب سرمد کا بھی وجود نہیں تھا تب تھا ازل۔ مولانا علی فرما رہے ہیں اس میرے بچے نے بیت ازل میں مصلی بچھایا، نہ عرش ہے نہ کرسی ہے نہ لوح ہے نہ قلم ہے نہ زمین ہے نہ زمان ہے نہ مکین ہے نہ مکان ہے، بتاؤ سجاد نے مصلی کہاں بچھایا؟ بیٹھے ہو جلدی ہے، کیونکہ سجاد کے معنی بھی یہی ہیں۔ سجادہ مصلی کو کہتے ہیں، سجاد مصلی بچھانے والا، جن کے مصلی کا ادراک نہیں، جن کی عبادت کا مصلی سمجھ میں نہ آئے، ان کا مقام معلی کس کی سمجھ میں آتا؟ اللہ بیشک تھوڑا سن لیا کرو مگر ستھرا۔ وَلَيْسَ لَهُ سَمِيٌّ فِي الْعِبَادِ، فرماتے اس امام پر درود و سلام کہ اس لقب میں جس کا ہم نام خدائی میں کوئی نہیں۔ ایک دن میں کامران بیٹے سوچ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے میرے رسول کو قرآن میں عابد کہا ہے، ساجد نہیں کہا۔ جنگل میں تو خطاب نہیں کر رہا، پڑھ لینا قرآن میں رسول کو اول العابدین کہا ہے، اول الساجدین نہیں کہا۔ تو اچانک برق لہرائی، میں نے کہا سمجھ گیا، بیٹا باپ کی زینت ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ سید الساجدین لقب ہے سجاد کا، اس لیے میرے رسول کو ساجد نہیں کہا تاکہ نانا کا سردار نہ بنے۔ جی یہ حقیقت محمدیہ کے مقام کو بچانا تھا۔ پڑھیے بھلے پچھلے والے والا سمجھ آ رہے کہ جو اوپر برآمدے میں بیٹھے ہو جیتے رہو۔ اب مولانا جو جملہ ہے اس کی شرح ادھار رہی، کیونکہ اسی ایک فکرے کے لیے حضرت اکبر کم از کم ایک مجلس شاہ کی الگ چاہیے، پھر شاید میں کچھ سمجھا پاؤں۔ بس اب ترجمہ سن لو۔ فرماتے انقائے جب الکبریاء قبل الطین والماء، اس پر درود و سلام جو فضائے کبریائی میں پرواز کرنے والا انقا ہے۔ انقا ایک پرندے کا نام ہے، سنا سب نے ہے، دیکھا کسی نے نہیں۔ ہاں اور یہ دنیا کی فضا کا انقا نہیں، فی جو الکبریاء، کبریائی کی فضا کا انقا، قبل الطین والماء، مٹی سے بھی پہلے، پانی سے بھی پہلے۔ تم بھی میرا خیال ہے سینکڑوں دفعہ زندگی میں ماشاءاللہ تم بھی پڑھ چکے ہوگے، مجالس میں بھی پڑھ چکے ہوگے کہ رسول فرماتے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ نہیں سنی؟ میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ سنتے ہو، نعرہ بھی لگا دیتے ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ رسول نے فرمایا کیا ہے۔ پانی اور مٹی کے درمیان تھا آدم۔ اب میں نے آج سیالکوٹ آنا تھا، عزیز نے فون کیا کہ بلا آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا گجرانوالا اور سیالکوٹ کے درمیان۔ اس کا مطلب ہے اس وقت میں نہ گجرانوالا میں تھا نہ سیالکوٹ میں تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بچہ بھی سوچے تو سمجھ سکتا ہے کہ میرا یہ کہنا کہ گجرانوالا اور سیالکوٹ کے درمیان، اس کا مطلب میں گجرانوالا میں بھی نہیں ہوں، سیالکوٹ میں بھی نہیں ہوں۔ یہی رسول کر بنا رہے ہیں، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان، یعنی نہ مٹی تھا نہ پانی تھا، میں نبی تھا۔
اکبر. ہاں اب دو لفظ ہیں, ایک لفظ ہے مقید, ایک ہے مقید. مقید کہتے ہیں قید ہونے والے کو, مقید کہتے ہیں قید کرنے والے کو. پہلے ایسا اکبر اپنے سامعین کی ضمانت دو کہ یہ خریدار بھی ہیں اور تھکے بھی نہیں, تو پھر تو ترجمہ کرتا ہوں. مقید, مقید جو خود قید ہو, مقید جو قید کرے. اب لفظ سننا, انقاء جبل کبریا قبل الدین بلوا مقید العادائے و مقید القدر والقضاء. وہ کہتے ہیں دشمنوں کے ہاتھوں قید ہونے والے پر سلام اور قضاء و قدر کو قید کرنے والے پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذات واجب کی قسم, پہاڑ بھی اس جملے کے مقابلے میں تنکے سے ہلکے ہیں. جو میں نے بولا ہے, پتہ نہیں کتنوں نے خریدا, کتنوں نے بیگار میں ڈالا. جو دشمنوں کا مقید ہے, قضاء و قدر کا مقید ہے, یعنی بظاہر قیدی ہے لیکن تقدیر اور قضاء کو قید کرتا ہے. درۃ بحر توحید. کوئی کمزور معدے والا شیعہ ہے تو اٹھ کے بھاگ جائے, کام کا بہانہ بنا لے, بچت ہوگی, ورنہ معدہ کا چپکا ہوگا, یہی الٹیاں شروع ہو سکتی ہیں. درۃ بحر توحید, وہ کہتے توحید کے سمندر سے نکلنے والے موتی پر سلام. درۃ بحر توحید, توحید کے سمندر سے نکلنے والے در موتی پر سلام. غرۃ جبہت تفرید, یکتائی کی پیشانی پر چمکتے ہوئے نور پر سلام. مولانا یکتائی کی پیشانی, اللہ اکبر. میرے خیال ہے آپ تم کچھ تھک گئے ہو, ہے نا؟ نہیں, جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ واقعی میں نہیں تھکے, جو چپ رہے ہیں وہ واقعی تھک گئے ہیں. چلو یہ تھوڑا سا تعارف میں نے اس لیے کروایا ہے اس ہستی کا کہ نام آئے شیعہ میں مظلوم امام. نمرود نے تیر اللہ کو بھی مار دیا تھا, پھر اللہ مظلوم ہو گیا. ظالم کی رسی ڈھیلی کرتے ہیں. ذات والی کے تمہارے ساتویں امام کے سجدے میں مانگی ہوئی دعا کا جملہ ہے. سجدے میں تیرے ساتویں امام نے کہا تھا الہی اجرا عبادہ کا حلم کا, اے اللہ تیرے حلم نے تیرے بندوں کو گستاخی کی حد تک دلیر کر دیا ہے. وَإِلَّا مَنْ يَقْدِرْ أَنْ يُطَوِّقَ فِي عُنُقِ مشیت, ورنہ کس کی جرت کہ تیری مشیت کے گلے میں توق ڈالے. یہ وہ لوگ ہیں یعنی اب اپنی مثال دے رہے ہیں امام کہ میں تو تیری مشیت ہوں. ہاں, ان کی ظاہری مجبوری کو ان کی ذاتی مجبوری نہ سمجھنا. جی سر اٹھانا, بس جلدی چھٹی دینے لگا ہوں تمہیں. فرماتے ہیں درۃ بحر توحید وغرۃ جبہت تفرید, یکتائی کی پیشانی پر چمکتے ہوئے نور پر سلام. مدلسم الصوت وزوجر ملک الموت, طلسمی آواز والے امام پر سلام.
میں نے جب یہ جملہ پڑھا تھا نا بھائی، پھر میں نے تلاش کیا کہ کیوں کہا ہے انہوں نے میرے امام کو متلسم الصوت، طلسمی آواز والا. تو پھر ایک واقعہ سامنے آ گیا. قرآن پڑھ رہے تھے یا پھر ایک جملہ آ گیا میرے سامنے، اگر خریدو تو سناؤ ورنہ ادھار کرو. میں نے پڑھا تھا کہ جب کبھی بھی تیرے مولا سجاد نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کھول کے پڑھا. ابھی تمہارا مجھے موڈ نہیں لگ رہا، پھر کبھی صحیح. میں نے سوچا کہ یہ بھی تو علی ہے، اور علی تو ہوتا ہی وہی ہے جو قرآن نازل ہونے سے بھی 10 سال پہلے پڑھ دے. ٹھیک ہے جانور والوں، مجھے مانے والوں، علی اسے کہتے ہیں کہ قرآن کو آنے میں ابھی 10 سال دیر ہو، وہ راہ نبوت میں پڑھ دے. یہ بھی تو علی ہے. اللہ اکبر. ہاں تو پھر کیا وجہ تھی؟ یہ تو سوچنا بھی کفر ہے کہ علی کے علی بیٹے کو قرآن زبانی نہیں آتا تھا، پھر کھول کے کیوں پڑھتا تھا؟ ایک عالم ربانی نے جملہ لکھا، میں نے وہی فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو بخشا. میں نے کہا آپ ہوتے تو میں آپ کے پاؤں چوم لیتا. وہ کہتے ہیں چونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، ہر صاحب حکمت کے فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. کان السجاد یتلوہ والقرآن یزورہ، کہتے ہیں سجاد قرآن اس لیے کھولتا تھا کہ میں تلاوت کرتا رہوں، یہ میری زیارت کرتا ہے. متلسم الصوت، طلسمی آواز والا امام. کتاب میں نے پڑھا مولانا کہ ایک دن قرآن کھول کے، اب سمجھ گئے نا کیوں کھول کے پڑھتا تھا؟ کہ میں تلاوت کروں، یہ زیارت کرے. ہاں کیونکہ ویسے تو دونوں قرآن ہیں، ایک سامد ایک ناطق. قرآن کو قرآن ہی سمجھ سکتا ہے بھائی میرے. ہاں قرآن پڑھ رہے تھے، ایک سکا مشق جو بھر کے چھڑکاؤ کرتے ہیں، سکا وہ گزر رہا تھا. لسان اللہ کے بیٹے کی ترتیل کی آواز آئی، رک گیا سننے کے لیے. بس ابھی آیت پوری نہیں ہوئی تھی. خرا وقع وماتا، وہی گرا اور مر گیا. جی یہ ہے آواز کا طلسم لسان اللہ کا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ تیری میری تلاوت کے لیے قرآن نہیں آیا، تیری میری ہدایت کے لیے آیا ہے. اللہ کو ہماری ترتیل و تلاوت سننے کا کوئی شوق نہیں، وہ اپنی زبانوں سے سن چکا ہے. جی وہ اپنی 14 زبانوں سے قرآن سن چکا ہے، ہم سے نہیں سننا چاہتا. سنو سمیٹوں جاؤں میں تمہاری دعاؤں کے سائے میں صبر کروں. تم کامران بیٹے کو سنو. متلسم الصوت، طلسمی آواز والے پر سلام. وزاوجر ملک الموت، ملک الموت کو ڈانٹنے والے پر سلام. بات حسین پر لمبی ہے، میں وہ ساری نہیں کرنا چاہتا، جلدی شاہ جی تلخیص سناتا ہوں. ذیشان بلخ سے ایک مومن آتا تھا ہر سال حج کرنے. جب حج کرنے آتا مدینے بھی آتا تھا. مومن تیرے چوتھے امام کا زمانہ تھا، مولا کی زیارت کے لیے بھی آتا تھا. بڑا آدمی، جواہرات کی تجارت کرتا تھا. ہر سال مولا کے لیے تحائف تحفے لاتا. چونکہ تقیہ کا دور تھا، اپنی بیوی سے کہتا مدینے میں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں اس کے لیے لے جاتا ہوں. چلے گئے ہو؟ سناٹا کیوں چھا گیا ہے؟ اچھا میں دوست کو دیتا ہوں. تو ایک سال آنے لگا، بیوی نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، وہ جو تیرا دوست ہے مدینے میں کوئی غریب آدمی ہے؟ تو کیوں؟ تو ہی ہر سال تحفے لے جاتا ہے.
اس نے تو تجھے کبھی کچھ نہیں دیا ہے، خبردار گستاخانہ کو جملہ نہ بول دینا، بات آئی گئی ہو گئی۔ اچھا آؤ غضن فر ایک علمی ذمہ داری سے بات کہے، حالانکہ اس امام کا شمشاد جب نام آئے مولانا تو مظلومیت کا تصور آتا ہے نا۔ 100 بکرا روزانہ تیرے اس مولا کے مہمان خانے میں ذبح ہوتا تھا روزانہ۔ پوری تاریخ کی ذمہ داری اور ضمانت سے کہہ رہا ہوں، کسی بادشاہ سے کہے کہ اتنا خرچ کر کے دکھائے، 100 بکرا سے مہمان خانے میں۔ تو جب یہ بلخی مومن پہنچا اتفاقاً اس وقت دسترخوان لگ چکا تھا، مولا نے اسے دیکھا، بلخی بڑے اچھے وقت پہ آئے، تعال کل مٹ آ کھا ہمارے ساتھ، بیٹھ گیا، کھانا ختم ہونا تھا، ہو گیا۔ مولا کہتے بلخی ویسے تو تو ہمارا مہمان ہے، حق یہ تھا ہم تیرے ہاتھ دھلاتے، مگر میں تیرا امام بھی تو ہوں۔ اللہ اکبر، میرا دل ہے آج تو میرے ہاتھ دھلا، کہتے مولا اس سے بڑا شرف میرے لیے اور کیا ہوگا، میں اپنے وقت کے علی کے میت اللہ کے ہاتھ دھلاؤں۔ ایک بڑی ساری سلفجی اٹھائی جس میں 15-20 کلو پانی آ سکتا تھا، پانی لایا، مولا فرمایا سب الماء، ڈال پانی۔ جب 1/3 تیسرا حصہ وہ سلفجی بھر گئی پانی سے، مولا فرمایا رک، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ مولا پانی ہے، پر میں غور سے دیکھ، بل یاقوت احمر، یہ سرخ یاقوت ہے۔ اللہ اللہ، دیکھا تو 1/3 سرخ یاقوت، آنکھیں خیرہ ہو رہی، دیکھ نہیں سکتا، اور نے سب الماء، پانی ڈال۔ 2/3 نشان بھر گئی، رک، کیا ہے؟ مولا پانی ہے، اور میں غور سے دیکھ، بل زبرجد اخضر، یہ سب زبرجد ہے، سب الماء، پانی ڈال، فل ہو گئی، کیا ہے؟ مولا پانی ہے، اور میں بل در ابیض، سفید موز مروارید ہیں، کوئی 15-20 کلو جواہر ہو گئے، فرمایا چادر بچھا، چادر بچھی، باندھ لے کچھڑی، اپنی بیوی سے کہنا میرا دوست غریب نہیں ہے۔ ہاں بس کہنا ہے بیٹے، کیونکہ چند منٹ پہلے بیٹھ گیا تھا میں 9 سے بھی، میں اتنے منٹ پہلے چھوڑنے لگا ہوں، تمہارا ٹائم نہیں کھاتا، سر اٹھانا، کہہ دینا میرا دوست غریب نہیں ہے، قدمہ پہ مولا ناک کے ستر کر عورت ہے، میں ناراض تو نہیں ہوا، بے شک بلخ کے ہر مومن سے کہہ دینا، کہہ سکتے ہو تم ہمارے دوست ہو۔ مولا ہم خاکی، ہم خاطی، ہم گناہگار، ہم کثیر، آپ کے دوست، فرمایا تمہارے دلوں میں میری جد کی ولایت ہے نا، وہ دوست ہو ہمارے۔ اور بیٹھے ہو سیاد کوٹ کے شیعہ چلے گئے ہو، وہ کسی محلے دار کی کسی افسر سے دوستی ہو جائے وہ خاطر میں نہیں لاتا، ایڑیاں اٹھا کے چلتا ہے، ان سے دوستی کرنی ہے تو علی کی ولایت میں ڈنڈی نہ مارنا۔ پہنچ گیا گھر، بس چھوڑنے لگا ہوں، گٹری کھولی، کہیں ڈاکہ تو نہیں ڈالا، اتنے جواہر تو زندگی میں تو نہیں کمائے۔ پاگل عورت، یہ میرے امام کے ہاتھوں کا دھومن ہے۔ اللہ اچھا پاگل تو ہے، میں تو نہیں، تو نے بتایا تھا کہ وہ حسین کا بیٹا ہے،
تو نے چھپائے رکھا، اب اگلی بار اکیلے مت جانا، میں ساتھ چلوں گی۔ چل پڑی۔ ایک منزل مدینہ رہتا تھا، مائی کو بخار ہوا، مر گئی، رویا پیٹا، قبر کھودی، دفنایا، پہنچ گیا۔ مولا نے دور سے دیکھا، اوے بلخی، بلخ سے تو 2 چلے تھے۔ ہاں میں نے کرسی چھوڑی ہے، میں جانے لگا ہوں، مگر پچھلے محلے والا جاگ جانا والا میں وہیں آؤں گا۔ کہتا مولا جب جانتے ہو وہ تو مر گئی ہے۔ فرماتے ارجع لعلھا کانت حیۃ، واپس جا شاید زندہ ہو۔ مولا اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آیا ہوں۔ ابو خالد کابلی بیٹھا تھا محفل میں امام کی، ڈانٹ کے کہا او پاگل، کون کہہ رہا ہے تجھے؟ اس کا شاید یقین ہے۔ واپس جا۔ گیا، مائی درخت کے نیچے بیٹھی ہے۔ تو مر نہیں گئی تھی؟ ہاں، پھر کیسے آئی؟ تو اسرائیل میری روح لے کے جا رہا تھا، 6 اور 7ویں آسمان کے درمیان تھا کہ ایک نوری پیکر والا جوان آیا، اسے ڈانٹ کے کہنے لگا یا ملک الموت اما تعلم انہا دائرۃ الینا، او ملک الموت تجھے علم نہیں ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی یہ؟ سدیا واپس کر اس کی روح۔ ملک الموت چھپا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سمعن و طاعتن یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فضل میں نے سن بھی لیا، اطاعت بھی کر لی۔ اب مائی کو لے کے آیا، میں پھر بھری پڑی تھی سار پٹھانا، دور سے مائی نے دیکھا تیرے چوتھے امام کو، شور ڈال کے کہتی ہے اوے اوے، اور جس نے ملک الموت کو ڈانٹا تھا وہ بیٹھا ہے۔ سعید بھائی حیران ہوئے، مولا کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں، تمہاری سمجھ کا چکر ہے۔ نہیں مولا، یہ مائی کہہ رہی ہے کہ ملک الموت کو اس نے ڈانٹا، لیکن ہم نے دیکھا جب یہ مومن چلا گیا تھا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، آپ نے دعا کے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہم رد روحا الیہا، اے اللہ میاں ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی، اس کی روح واپس کر دے۔ ہمارے سامنے دعا مانگی، وہاں ملک الموت کو ڈانٹا۔ جنگل میں خطاب ہے میرا۔ یہاں دعا مانگی، وہاں ملک الموت کو ڈانٹا، یہ کیا راز ہے؟ سارے شیعہ اہلالی موالی سار اٹھاؤ، اپنے امام کا جواب سنو۔ فرماتے ہیں یاد رکھ لو ہم زمین پر رہ کر اس کی خدائی بچاتے ہیں، عرش پہ رہ کے خدائی چلاتے